میں آپ سب کو سلام، میں خدا کا شکر کرتی ہوں اور آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج کی KCBH کی جنرل پبلک کی کلاس میں۔ میں بلیو کرتی ہوں کہ یہ جو ہم نے سیریز سٹارٹ کی جس کا نام ہے فیئر دا اونلی لمیٹیشن، وہ آپ کی مدد کر رہی ہے اور آپ کے اندر آپ اپنے اندر جھانک رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے خوف آپ کو سوچنے پہ، غلط سوچنے پہ، بانڈیج میں سوچنے پہ کیسے وہ آپ کو پیرالائز کر رہا ہے اور آپ وہ نہیں سوچ پا رہے جو خدا آپ کو چاہتا ہے کہ آپ سوچیں۔ کیونکہ خدا کے کلام میں خدا یسوع مسیح نے کیا کہا، اور یہ بھی فیئر تھا، میں نے فیئر سے ریلیٹڈ پریچ کیا تو خدا یسوع مسیح نے کیا کہا، روح تو مستعد ہے لیکن بدن کمزور ہے۔ آپ کی وش ہے، جو آپ کے فلیش کی وش ہے، جو ڈیزائر ہے، وہ ویک ہے۔ وہ کیوں ویک ہے؟ کیونکہ وہ آؤٹ ورڈ ٹیمپٹیشن کو یا پرسیکویشن کو یا پریشانی کو دیکھ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کا خدا کے کلام پر ٹرسٹ رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ جیسا آپ کا بدن محسوس کرے، جب آپ کے سر میں بہت زیادہ درد ہے، جب آپ کو کوئی بڑا ڈاکٹر کی رپورٹ آئی ہے اور بہت زیادہ بری آپ کو کوئی بیماری دکھا دی گئی، ڈاکٹر نے دکھا دی، اب وہ آپ کے پاس چانس ہے کہ کیا آپ نے فیئر کو کام کرنے دینا ہے کہ یہ بیماری مجھے اس طرح افیکٹ کر سکتے ہیں، یا آپ فیتھ کو کام کرنے دیتے ہیں، یا آپ اپنے دل میں ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ اگر کلام میں لکھا ہے کہ by his stripes I was healed تو I am healed، اور میں اسی سکرپچر پر کھڑی رہوں گی یا کھڑا رہوں گا، تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ون ڈے کا کام نہیں ہے، یا آپ کو کنٹینیوسلی کھڑے رہنا ہوگا۔ میں کل ہی بتا رہی تھی، کچھ لڑکیوں سے میں بات کرتی، میں ان کو بتا رہی تھی کہ 2011 سے میرے دل میں یہ سیڈ ہے کہ اسی کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی، اور 2011 سے لے کے سوائے ایکنی کے ایشو کے میرے ساتھ میں کبھی بھی کسی ایسی سچویشن میں نہیں گئی جہاں پہ مجھے کبھی ڈرپس لگی ہوں، جہاں پہ مجھے کوئی انجیکشنز لگے ہوں، جہاں پہ میں نے بہت بڑے بڑے کیپسولز کھائے۔ ہاں، میں نے جب اپنے بریسز لگوائے تھے وہ میرے پرپسلی تھے، اور کیا کہتے ہیں ان میں میں نے وہ اینٹی بایوٹک انہوں نے دی تھی جب میرا روٹ کنال ہوتا۔ اس کے علاوہ مجھے 11 سالوں میں کوئی دن یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی پل لی ہو، یعنی کہ میں نے کوئی میڈیسن لی ہو اپنے آپ کو کیور کرنے کے لیے، کیونکہ 2011 سے لے کے ابھی تک میرے دل میں یہ سیڈ اسٹیبلشڈ ہے۔ ہاں، میری ہیلنگ میں ڈیلے ضرور تھا، کیونکہ مجھے ایسی پرابلم ہو گئی تھی، سکن کی پرابلم ہو گئی تھی، اور سکن کی پرابلم ایسی ہے جس میں ہر بندہ ڈیلی آپ کو کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی انٹرنل پرابلم ہو تو وہ آپ کسی سے شیئر نہیں کرو گے اور وہ بڑی جلدی ہیلڈ ہو جاتے ہیں، لیکن سکن کی پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنے منہ کو تو کور کر کے نہیں جا سکتے، اور جس وقت مجھے سکن کی پرابلم ہوئی تھی اس وقت تو کرونا بھی نہیں آیا تھا کہ چلو بندہ روز ماسک پہن کے چلا جائے۔ تو میرا پرابلم تھا وہ صاف کلیئر تھا، اور پھر لوگ کمنٹس کرتے تھے اور وہ میرے ہارٹ کو بڑی زبردست طریقے سے ہٹ کرتا تھا، اور پھر میرا فیتھ جو تھا وہ میں ڈبل مائنڈڈ ہو جا کرتی، ڈبل ہارٹڈ ہو جا کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے میں انسٹیبل ہوتی ہوں، میں ہیلنگ ریسیو نہیں کر پاتی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس چیز میں آپ اسٹیبلش ہو چکے ہیں، جس چیز میں آپ کی ول، آپ کی اسپرٹ کی ول آپ کے فلیش کی ول کے ساتھ کمبائن ہو جائے گی، وہ چیز آپ کی زندگی میں مینیفیسٹ کر جائے گی، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہے۔ فیئر سے فائٹ کریں آپ، اچھی بات ہے، کیونکہ جب آپ فیئر سے فائٹ کر لیں گے نا تو پھر آپ اپنی ڈیسیژنز، وہ جو کلاؤڈ آپ کے آنکھوں کے سامنے آیا ہوا ہے نا، وہ ہٹ جائے گا۔ فیئر آپ کو پرمٹ نہیں کر رہا کہ آپ نے نیکسٹ سٹیپ کیا لینا ہے۔ فیئر آپ کو ریسٹ بھی نہیں کرنے دے رہا۔ عبرانیوں کے خط میں ایک بات لکھی ہے، میں بتاتی ہوں آپ کو۔ عبرانیوں کے خط اس کے 4 باب میں، میرے خیال سے، ہاں جی، عبرانیوں کے خط اس کا 4 باب اس کی 11 آیت میں نکالے میرے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے مجھے غور سے سنتے ہیں، کون کون مجھے غور سے سنتے ہیں، ذرا تھمز اپ کر دیں تاکہ مجھے پتا چلے وہ سنتے تو ہیں مجھے۔ اٹینٹیو ہو کے سننا ہے، کیونکہ بڑی میں ضروری بات آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ کے ہارٹ کے فیئرز کو ریویل کریں گے، اور you will never be the same۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کبھی بھی پرانے جیسے نہیں رہیں گے۔ اوکے، یہاں پر لکھا ہے عبرانیوں اس کے 4 باب میں، عبرانیوں کا خط 4 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، کہتا ہے پس آؤ ہم اس کے آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ آپ کو بتاؤں کہ صرف کوشش کرنی ہے اس کے آرام میں داخل ہونے کے لیے۔ ہم ایک فالن ورلڈ میں رہ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اس کے آرام میں داخل ہونا
سب سے مشکل بنا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ریسٹنگ پوزیشن میں جا کے اس سے ریسیو نہیں کر سکتے، ہمیں خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور فیئر کی وجہ سے آپ ریسٹنگ پوزیشن پر آ نہیں رہے، آپ کانسٹنٹ موشن میں ہیں، جس کی وجہ سے آپ ہر نئے اسٹیشن پہ نئے لوگوں سے میٹ اپ کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو نئے نئے مشورے دے رہے ہیں، اور آپ کی ڈیسٹنی مزید کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے، مزید کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے۔ وہ انگلش کا ایک کوٹیشن، انگلش کا ایڈیم ہے نا، ٹو مینی کوکس may spoil the broth۔ یہ بہت سارے لوگ اگر ایک کام میں انٹر ہو جائیں گے، آپ کی ڈیسٹنی میں اگر بہت سارے لوگ آپ کو مشورہ دینے لگ جائیں گے، تو آپ کی ڈیسٹنی کیا ہو جائے گی؟ اسپوائل ہو جائے گی۔ یو ہیو ٹو وائزلی چوز کہ آپ اپنی ڈیسٹنی کے لیے کس کو سنتے ہیں، یو ہیو ٹو وائزلی چوز کہ آپ کس کی باتوں پر توجہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت فیمس بات ہے، ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اس بارے میں کہ آپ اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اپنے 5 کلوزسٹ لوگوں کے تھرو۔ آپ کن 5 لوگوں کے درمیان اٹھ بیٹھ رہے ہیں کانسٹنٹ، آپ کے کلوزسٹ 5 لوگوں کی پرسنالٹی کو دیکھ کے، ان کے پروفیشن کو دیکھ کے، ان کی ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کے، ان کی ہیبٹس کو دیکھ کے ایک شخص ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ گرو کریں گے۔ آپ کی یہ پرسنالٹی، یہ کسی سیکولر آدمی کی کوٹیشن ہے، لیکن یہ بات سچ ہے۔ اور میں آپ کی زندگی، اگر میں آپ کے ساتھ 24 گھنٹے گزاروں نا، اور آپ کو نہ پتا ہو کہ میں آپ کو ان 24 گھنٹوں میں آبزرو کری ہوں، آپ میں سے کوئی بھی، آپ میں سے ہر کسی کو میں یہ کہہ رہی ہوں، اس وقت آپ کی زندگی کا جو بھی گریٹسٹ فیئر ہے، ڈاؤٹ ہے، انبلیف ہے، پرابلم ہے، کوئی بھی جو بھی چیز اس وقت آپ ٹیکل کرنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے، اگر میں آپ کے ساتھ 24 گھنٹے گزاروں، میں ان 24 گھنٹوں کے بعد آپ کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کر سکتی ہوں کہ آپ اس چیز کو ویلیو نہیں کرتے، اس وجہ سے آپ یہ چیز لیک کر رہے ہیں۔ کیونکہ میں تو آپ سے صرف زوم میں ملتی نا، 1 گھنٹہ ہماری بات ہوتی ہے، اس میں بھی وہ صرف آپ لوگ مجھے سنتے ہیں، لیکن اب وہ 24 آورز میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ کس جگہ غلطی کر رہے ہیں، آپ کتنی چیزوں کو اپنی زندگی میں الاؤ کر رہے ہیں جو ان نیسیسری ہیں، جو کتنے ایسی چٹ چیٹس ہیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دے آر ناٹ افیکٹنگ یو بٹ دے آر ایکچولی افیکٹنگ یو۔ آپ کو لگ رہا ہے وہ آپ کو افیکٹ نہیں کرے، مجھے تو کبھی کبھی تو میں کنگڈم لوگوں سے بات کر کے بھی میں افیکٹ ہو جاتی ہوں، کبھی کبھی میں جوکس پہ بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہوں، کبھی کبھی ایون اگر کوئی پوسٹ میں پڑھی اس میں کوئی شعر و شاعری آ گئی، ایون وہ بھی میرے دل کو افیکٹ کر دیتا ہے۔ آپ کا ہارٹ مزید خدا میں جاتے جاتے بہت سینسیٹیو ہو جاتا ہے، آپ کیا سن رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ فیئر کو فیڈ کر رہے ہو یا فیتھ کو فیڈ کر رہے ہو۔ میرے ساتھ نکالیں تو یہاں پہ کیا لکھا ہے، بس آؤ ہم اس کے آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اور اس کا آرام کیا ہے؟ اس کا آرام یہ ہے، جیسے 7th ڈے پہ اس نے ریسٹ کریٹ کیا تھا، آدم کو اس نے تب کریٹ کیا تھا جب سب کچھ ہو چکا تھا، تب اس نے آدم کو بنایا تھا۔ اسی طرح یسوع مسیح نے اپنی صلیبی سفر میں آخری کلمہ یعنی کہ جو لاسٹ ورڈ سے خداوند یسوع مسیح کے وہ یہ کہتے ہیں، اٹ از فنشڈ، تمام ہوا۔ اب وہی ریسٹوریشن، وہی پاور، وہی سب کچھ آپ کو مل چکا ہے، لیکن آپ اس پاور میں موو کیوں نہیں کر رہے؟ بیکاز آپ فالن ورلڈ میں رہتے ہیں اور آپ فیئر کو اپنی زندگی میں کام کرنے دے رہے ہیں۔ آپ اپنی فلیش کی زندگی کو ریئل سمجھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ اپنی اسپرٹ کی لائف کو ریئل سمجھیں۔ آپ جو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، آپ اس کو ریئل سمجھ رہے ہیں، بجائے کہ جو خدا کا کلام آپ کو بتا رہے ہیں آپ اس کو ریئل سمجھیں۔ میں نے کہہ دیا خدا کی لو آپ کی زندگی میں کیسے پورا ہوگا؟ تھرو ہز انسٹرکشنز۔ خدا کا لو باتوں میں پورا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے تو پوری دنیا بلیو کرتی ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، ایون میں تو آج کل دیکھ رہی تھی انسٹاگرام پہ کہ پوسٹ آ رہے ہیں، اب تو بہت سارے ڈفرینٹ ریلیجنز اپنے کلام میں سے جو بھی ان کا ورڈ ہے اس میں سے وہ نکال کے وہ پوسٹ کریں کہ ہمارا کریٹر ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا اب ان کا کریٹر ان سے محبت کرتا ہے، ہم بلیو کرتے ہیں ہمارا کریٹر ہم سے محبت کرتا ہے، تو کیا وہ ساروں کو یسوع مسیح کا پتہ چل گیا؟ ایسا تو نہیں ہوا۔ بلیو تو سارے کرتے ہیں کہ خدا محبت کرتا ہے، بلیو تو ہم بھی کرتے ہیں کہ خدا اپنا سورج نیک اور بدو دونوں پر چمکاتا ہے، لیکن کیا یہ آپ کی لائف کو امپروو کر رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں پاکستانی کلیسیاؤں میں پھر پاکستانی کلیسیاؤں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، میں اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کرتی ہوں، لیکن میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر میں آپ کو نہیں سمجھاؤں گا،
اور آپ ایسا ہی کوئی سرمن سنیں گے تو آپ ڈسیوڈ ہو سکتے. پاکستانی کلیسیاؤں کا سرمن اگر ان کے پاس کوئی کلام نہیں نا پریچ کریں گے, وہ سارا ٹائم لو پہ پریچ کرتے رہیں گے. میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں, اور اس لو کا جو ڈیفینیشن ہے ان کو کچھ بھی نہیں پتا. وہ آپ کو پریچ کرتے رہیں گے لو پہ لو پہ لو پہ لو پہ لو پہ, اور وہ آپ کو اس لو پہ پریچ کریں گے کہ آپ نے you have to do something, you have to prove God that you love him. آپ کو خدا کو پروو نہیں کرنا, بلکہ آپ نے یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ واقعی وہ مجھ سے ٹرولی لو کرتا ہے اور اس کی انسٹرکشنز میں ہی صرف میری بھلائی ہے. آپ کو یہ بلیو کرنا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کے کلام میں ہی میرا ہڈن ڈیسٹنی ہے. آپ کو یہ بلیو کرنا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ ہرگز مجھے بیمار نہیں دیکھنا چاہتا, اور جیسا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے اگر تو میری باتوں پہ توجہ کرے گا تو یہ تیری حیات اور تیرے سارے جسم کی صحت ہوگی. مجھے اسی بات پر یقین کرنا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری ضرورتیں پوری کروں گا تو مجھے اس بات پہ یقین کرنا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوگا تو مجھے اس بات پہ یقین کرنا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے مانگ تو میں تجھے قوم میراث میں بھی دے سکتا ہوں تو میں اس پہ یقین کروں گا. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے سر بنایا ہے تو میں اس پہ یقین کروں گا. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے آس پاس 1000 گرجیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000, میں اس پہ یقین کروں. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی وبا میرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی تو میں اس پہ یقین کروں گا. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے عمر کی درازی سے آسودہ کرے گا تو میں ایج کا فیئر نہیں لوں گا. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے میری زندگی میں خدا سارے کام کرے گا, خدا کو میری زندگی کی فکر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی فکر مجھ پہ ڈال دے تو میں اس پہ اپنی فکر ڈالوں گی یا ڈالوں گا کیونکہ اس کو میری فکر ہے. اگر خدا کہہ رہا ہے کہ صرف میری باتوں پہ توجہ کر اور تو کمپلیٹ سکسیس کو دیکھے گا تو میں اپنے سکسیس کو آج سے کسی اور چیز میں ڈھونڈوں گی یا ڈھونڈوں گا سوائے خدا کے کلام کے. یہ میٹر آف چوائس ہے جس میں آپ نے کانسٹنٹلی اپنی تھاٹس کو ایکسچینج کرتے رہنا ہے اور آپ نے ان تھاٹس کو جو خدا کی ذات کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ڈھا دینا ہے. اور وہ کیا ہے؟ تھاٹ آف فیئر, خوف کی. آپ کب خدا کی بات نہیں سنتے؟ جب آپ کے سامنے والی چیز آپ کو زیادہ خطرناک لگ رہی ہوتی ہے اور خدا کا کلام آپ کو لیس پاورفل لگ رہا ہوتا ہے. آپ کب خدا کا کلام نہیں سنتے؟ جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ خدا کا کلام کام نہیں کر سکتا, لیکن یہ جو فیئر مجھے آ رہا ہے یہ چیز ہو سکتی ہے میری زندگی میں. اور کیا ہوتا ہے؟ جیسے تیرے دن کے اندیشے ویسا ہی تو ہے. جیسا آپ بلیو کرتے ہیں آپ کے ساتھ پھر ویسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو اعتقاد رکھتا ہے جیسا تیرا اعتقاد ہے تیرے لیے ویسا ہی ہوگا. اب چاہے آپ کا اعتقاد فیئر میں بھی ہے نا, آپ کے لیے ویسا ہی ہوگا. اگر آپ کے خاندان میں کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں اور آپ بھی کبھی ایکسل نہیں کر سکیں گے, کامیاب نہیں ہو سکیں گے, تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اگر کیونکہ جیسا تیرا اعتقاد ہے ویسے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی قرضے سے نکل ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو سود ہی لینا پڑے گا اپنی سچویشن کو چینج کرنے کا, آپ کو بینک سے لون لینا پڑے گا, آپ کو اپنے زیورات بیچنے پڑیں گے, آپ کو کسی سے مانگنا پڑے گا, آپ کو این جی اوز کے پیچھے جانا پڑے گا, آپ کو ان کے فارمز کی طرف ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا, تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جیسا آپ کا اعتقاد ہے آپ کے لیے اتنا ہی ہو سکتا ہے, اتنا ہی ہوگا آپ کے لیے جو آپ سوچ رہے ہیں. میرے ساتھ نکالیں دوسرا کرونیکلز, میرے ساتھ نکالیں سیکنڈ کرونیکلز, دوسرا تواریخ اس کا 20 باب, دوسرا تواریخ اس کا 20 باب. اور یہاں پر ہم دیکھیں گے یہوشافط ایک بادشاہ ہے اور اس کے خلاف قومیں اکٹھی ہو چکی ہیں اس سے فائٹ کرنے کے لیے, اور وہ اپنے فیئر میں کیسے رسپانس کرتا ہے. کیا وہ جنگ کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہم نے حزقیل بادشاہ کو دیکھا تھا ویسے ہی ہم اس کو نوٹ کریں گے کہ یہ کیا کرتا ہے, اور آپ نے بھی اپنی سچویشن کو آپ نے اس کو اپنی جگہ رکھنا ہے. کیا پتا آپ کے لیے ڈاکٹرز رپورٹ آج ایسے ہے جیسے فیئر سے بھری ہے, کیا پتا آپ کے لیے آپ کے رشتہ دار جو آپ کے بارے میں ورڈز بول رہے ہیں وہ ایسے ہیں جو فیئر سے بھرے ہیں, کیا پتا آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے ایسے ورڈز بول رہے ہیں جو فیئر سے بھرے ہیں, کیا پتا آپ کی اولاد آپ کے لیے ایسے ورڈز بول رہی ہے جو فیئر سے بھرے ہیں, کیا پتا آپ کی ٹیچر آپ کے لیے, آپ کا کاؤنسلر, آپ کا مے بی آپ کا مینٹور جو فزیکل مینٹورز آپ کے وہ آپ کے لیے ایسا بول رہے ہیں جو فیئر سے بھرا ہوا ہے, کیا پتا کوئی آپ کو ہراساں کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ وقت ہو چاہے وہ دوست ہو, کیا پتا آپ اپنی لائف کے اس وقت کمپیئر کریں کسی اور کی لائف سے, اس کی وجہ سے آپ بہت ویک فیل کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ تمام باعث برکت ہیں, کیونکہ آج اگر خداوند یسوع مسیح آ جائے تو آپ کو ریوارڈز مل جائیں گے بجائے ان لوگوں کے اس وقت جو یسوع مسیح سے واقف نہیں ہیں. میں صحیح کہہ رہی ہوں, اور اس میں کوئی یہ آپ کو یہ خوشخبری ہے کلام میں, آپ کو ریوارڈز ملیں گے کیونکہ آپ خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں. اب یہاں پہ لکھا ہے اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب, بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافط سے لڑنے کو چڑھائی کی. کس نے؟
بنی امون اور بنی مواب اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ یہوشافط کے خلاف، اس کی شہر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے پلاننگ کی۔ تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافط کو خبر دی کہ دریا کے پار آرام کی طرف سے ایک بڑا انواع تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے۔ ایک بہت بڑی آرمی تجھ سے لڑنے کو آ رہی ہے، دریا کے پار ہے، اور دریا جلدی کراس کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دریائے راوی، جہلم ہم یہ دیکھتے ہیں اور وہ کراس ہو سکتے ہیں ایزیلی۔ کہتا ہے پار کی طرف سے ایک بڑا انواع تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہے جو عین جدی ہے، یعنی کہ پلیس بتا رہا ہے کہ وہ اس جگہ پر موجود ہے۔ اور یہوشافط ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا۔ یہوشافط ڈر کر جنگ کی تیاری نہیں کرنے چلا گیا۔ بات آپ نے غور کی ہے؟ ہاں وہ ڈرا، کلام یہ ریکارڈ کر ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈرا بھی نہیں، وہ ڈرا۔ آپ بھی ڈر سکتے ہیں، آپ کے دل میں خوف آ سکتا ہے، لیکن اس خوف کو دور کرنے کے لیے آپ کا رسپانس کیا ہے؟ آر یو سبمٹنگ ٹو گاڈ اینڈ ریزسٹنگ دی ڈیول، اور آر یو سبمٹنگ ٹو دی ڈیول his fears, his thoughts؟ کیا آپ اسی کو سبمٹ کر دیں، ڈیول کو ہی سبمٹ کریں جو آپ کو فیئر دے رہے؟ اور آپ کا نیکسٹ ایکشن کیا ہوتا ہے جیسے آپ کو خوف آتا ہے؟ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہی جو ایکشن ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ادھر آپ اپنی بیٹل کو ون کرتے ہو یا لوز کر جاتے ہو۔ کیونکہ بہت دفعہ ہم یہ بات سن چکے ہیں کہ جو کوئی مینٹلی اسٹرانگ لوگ ہیں وہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں، جو کوئی مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی نے مینٹلی ارادہ کر لیا کسی چیز کا تو وہ کر گزرتا ہے اس کو۔ یہاں پر لکھا ہے اور یہوشافط ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا۔ آپ کیا کر رہے ہیں ڈر کے؟ کیا آپ ڈر کر دوستوں کو کال ملا رہے ہیں؟ کیا آپ ڈر کر اس وقت رو رہے ہیں کہ میرا کیا بنے گا، میرا قرضہ کیسے معاف ہوگا، میرا پارٹنر کیسے سیوڈ ہوگا، مجھے نیا پارٹنر، مجھے نیا پارٹنر نہیں ڈھونڈنا، لائف پارٹنر جو ایک ہی ہونا چاہیے، مجھے وہ کیسے ملے گا، میری فی کیسے پے ہوگی، میرے پیرنٹس کیسے سیوڈ ہوں گے، میرا پورا گھرانہ گریس کا کلام کیسے سننا شروع کرے گا، میں رانگ ریلیشن شپ میں سے کیسے نکلوں گا، میں جس جاب میں ہوں اس کے پریشر کو میں کیسے کنٹرول کروں گا، میں اپنے ایٹماسفیئر کو کیسے چینج کروں گا، میرے باس مجھے پریشر بلڈ کر رہے ہیں، میں وہ کیسے سسٹین کروں گا، مجھے نیند نہیں آتی فکروں کی وجہ سے، میں آگے کیا کروں؟ آپ ڈر کے کیا رسپانس دے رہے ہیں؟ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے خوف میں ہے، وہ بلیور ہے، آپ بھی بلیور ہیں، اگر آپ اس کو ایموشنلی پیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو خدا آپ سے پوچھے گا، بجائے کہ اس کو فیتھ سکھانے کے اگر آپ اس کو جانور کی طرح کرنا شروع کر دیں، اوکے کوئی بات نہیں، یا آپ کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو بتانا چاہیے یو آر ڈوئنگ دی رانگ تھنگ۔ پریچ دیم فیتھ، ان کو ایمان سکھائیں سے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا کے ورڈ کو کھولو اور اس میں سے پرومس نکالو اینڈ اسٹے اسٹرانگ، کیونکہ جب تمہارے ساتھ خدا ہے تو کون تمہارا مخالف ہے؟ اور یہاں پہ لکھا ہے اور یہوشافط ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی، اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ اور یہوشافط یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا، اے خداوند ہمارے باپ دادا کی خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں، اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ آج اگر آپ ڈر میں تو اس ورس کو مارک کر لیں اور آپ نے بار بار بولنا ہے کہ خداوند میرے اندر ہے، اور جو خداوند میرے اندر ہے اس کے اندر زور اور قدرت ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایسا ہے، اس کا ہاتھ ایسا ہے کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا، تو وہ قدرت میرے اندر بھی کام کر رہی ہے، اس لیے کوئی میرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا، چاہے کوئی وہ بلا ہے، چاہے وہ کوئی شخص ہے، چاہے پھر وہ کوئی قرض کا پہاڑ ہے، چاہے پھر وہ کوئی رانگ ڈیسیژن کا پہاڑ ہے، یا کچھ بھی ہے، چاہے وہ کوئی میڈیکل رپورٹ ہے، کچھ بھی ہے، آپ کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے، اے ہمارے خدا، کیا تو ہی نے
इस सरजमीन के बाशिंदों को अपने कौम इसराइल के आगे से निकाल कर उसे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया। वो खुदा को वो वादा याद कर रहे हैं कि ये तो लैंड हमें खुदा ने दी है, अब अगर खुदा ने हमें ये लैंड दिया तो कौन हमसे छुड़ा सकते हैं। चुनांचे वो उसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मुकद्दस मकदस बनाया, और कहते हैं कि अगर कोई बला, अब देखें यहूदियों का क्या बिलीव है कि अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है, और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। मजे की बात है, ये वो लोग हैं जिनके साथ खुदा का रूह था, जिनके अंदर खुदा का रूह नहीं था। ये उनका बिलीफ था कि अगर उन पे परेशानी आती भी है तो वो खुदा के हजूर झुकेंगे और खुदा उनको उस परेशानी से बहाल कर देगा। वो खौफ में दरिया के पार फौजें खड़ी हुई हैं। वो कह सकते हैं कि हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम साथ साथ थोड़ा जंग करते करते ही दुआ कर लेंगे। उसने ये नहीं बोला कि मैं और एक दो लोग जा रहे हैं अंदर दुआ करने, बाकी सब जंग की तैयारी करें। सुना आपने? उसने ये नहीं कहा कि मैं जाता हूँ अंदर दुआ करने, तुम सब जंग की तैयारी करो। कभी कभी आप भी ऐसे हो सकते हैं कि आप कह रहे हैं ओके, रूह में मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ, लेकिन बदन मेरा काम करेगा इस चीज को ठीक करने के लिए, क्योंकि बीइंग अ किंग वो सारे एक बॉडी थे। तो आपको लग सकता है कि आप स्पिरिट में खुदा को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिट में खुदा को फॉलो नहीं करना, फ्लैश में फॉलो करना है, क्योंकि स्पिरिट तो आपकी ऑलरेडी खुदा को फॉलो कर रही है। फ्लैश में फॉलो करना है, अपनी थिंकिंग में खुदा को फॉलो करना है। तो वो भी आपकी तरह कह सकता था कि ठीक है, सही है, खुदा अच्छी बात है, खुदा से रोज मैं ऑफिस के बाद आने के बाद ना आधा घंटा दुआ करके पूछ लूंगा कि आगे क्या करना है, लेकिन अभी मैं ऐसा करता हूँ ना कि जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वो कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। या अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद, अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो वो भी आपकी डिसीजन। और उसके बाद देखिए वो क्या कहते हैं और वो कितने लोग जमा हुए थे, कहता है पूरा यहूदा और पूरा। कितने मजे की बात है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे ये सुन के कि बजाय कि वो जंगों की तैयारी करें, उनके जंगी मर्द एरोस को ठीक करें, अपने वेपन्स को फिक्स करें, उनके ऊपर से मट्टी झाड़ें, अपने घोड़े तैयार करें, क्योंकि वो भी जंगी मर्द थे, ऐसी बात नहीं है, वो बादशाह है। और वो तो सुलेमान बादशाह को, दाऊद बादशाह को लड़ते हुए देखते हुए आ रहे हैं। उनके लिए जंग कोई नई बात नहीं है, जंग उनके लिए नई बात नहीं है। पता है कौमें जंगे करती हैं, चढ़ाइयां करती हैं और आपने जीतना होता है, लेकिन उनकी अप्रोच क्या है? कहता है कि यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर वर्स नंबर 4 में लिखा है, और बनी यहूदा खुदावन से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावन से मदद मांगने को आए। कितने शहरों में से? सब शहरों में से। सारे लोग खुदा को सीख करें बजाय के अपने आप को सेव करने की कोशिश करें। और क्या होगा जब आप खुदा को सीख करेंगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको एक तो आपका टाइम बड़ा बचा, क्योंकि खुदा का प्लान ना बड़ा स्पेसिफिक होता है। इसमें आपको जगह जगह धक्के नहीं खाने पड़ते, और फिर 10 जगह से सर फटवाना नहीं पड़ता, और फिर फाइनली आप एक जगह फिट आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, खुदा का प्लान बड़ा स्पेसिफिक होता है। इवन आप मेरी जिंदगी से एग्जाम्पल सीख सकते हैं कि मेरी जिंदगी में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मैंने अपने आप को बिल्कुल स्टिल किया हुआ है जब तक कि मैं खुदा को लिसन नहीं कर लेती नेक्स्ट स्टेप। और से क्या है, मुझे ज्यादा पीस है बजाय कि मैं अपने आप को फालतू की जंगों में थकाऊं, जिन जंगों से कोई हासिल और हसूल भी नहीं होना, कुछ मिलना नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं है मुझे। और यहाँ पर क्या लिखा है, आगे चलते हैं, सारे इकट्ठे हुए खुदा को सीख करें, और कहता है जोर और कुदरत तेरे हाथ में है। मैं वर्स नंबर 7 में हूँ, और ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इसराइल के आगे से निकाल कर उसे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? चुनाचे वो इसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें से एक मकदस बनाया है, और कहते हैं कि अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है, और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। सो अब देख, अमून और मुआब और कोहे शहीर के लोग जिन पर तूने बनी इसराइल को जब वो मुल्क मिस्र से निकल कर आ रहे थे हमला करने ना दिया था, बल्कि वो उनकी तरफ से मुड़ गए और उनको हलाक ना किया। देख वो हमको कैसा बदला देते हैं कि हमने तेरी मिरास से जिसका तूने
ہم کو مالک بنایا ہے، نکالنے کو آ رہے ہیں۔ اب وہ خدا کو یاد کرا رہے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جب وہ ٹینٹس میں رہتے تھے اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا تھا اور ہم نے ان پر اٹیک نہیں کیا تھا، ان کو ختم نہیں کیا تھا، اور ہم جو لینڈ تو نے ہمیں دیا ہے اس میں ہم سیٹل ڈاؤن کر چکے ہیں اور وہ ہم پہ اٹیک کرنا ہے۔ اب بتا ہم نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ خداوند تو بتا، کیا اب ان کو آگے سے مارنا ہے؟ اگر مارنا بھی ہے تو کیا ہمارے جنگی مرد اتنے زیادہ ہیں؟ جب بھی آپ پہ پریشانی آتی ہے آپ اپنے بینک بیلنس کی طرف غور کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں، کچھ لوگ اپنا پرپوزل ڈھونڈ رہے تھے، میں بہت سارے لوگوں سے بات کرتی ہوں، بہت ساری لڑکیوں سے میں بات کرتی ہوں، لڑکوں سے میں بات کرتی ہوں، اور میں ان کے دل کے اندیشوں کو دیکھ لیتی ہوں کہ وہ کس فیئر سے گزرے ہیں۔ تو جب ہم ان سے رائٹ پارٹنر کے بارے میں بات کرتے تو پتہ ہے مجھے کیا جواب دیتی؟ وہ اپنے آپ کو کنگڈم سٹیزن دیکھنے کے بجائے وہ اپنی فیملی ویلیوز مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم کتنی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ہماری کتنی اچھی کوالیفیکیشن ہے اور ہمارا کتنا اچھا یہ ہے اور وہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جب آپ اپنے آپ کو اس سٹینڈرڈ سے دیکھ رہے ہیں نا تو آپ اسی سٹینڈرڈ کا آدمی ڈھونڈیں گے یا عورت ڈھونڈیں گے، بجائے کہ آپ کنگڈم سٹینڈرڈ کو نظر میں رکھیں کہ مجھے، کیونکہ میں ایک بلیور ہوں اور میں ٹوٹلی خدا پر ریلائی یا ٹرسٹ کرتا ہوں اور مجھے بھی ایک ایسا ہی شخص چاہیے۔ اور اس وجہ سے آپ کی بیٹل ہارڈ ہے، بیکاز ایجوکیشن یہ ایشورنس نہیں دیتی کہ آپ کو رائٹ پارٹنر ملے گا، ایسا ہی فائنینسز یہ ایشورنس دیتا ہے کہ آپ کو رائٹ پارٹنر ملے گا، لیکن ورڈ آف گاڈ اینڈ ورڈ آف وزڈم یہ ایشورنس دیتا ہے کہ آپ کو رائٹ پارٹنر ملے گا، کیونکہ خدا آپ کے دل میں ایک ایسا ٹیسٹ ڈالے گا جو رائٹ مین کا یا رائٹ وومن کا ہوگا۔ جب کسی پر بیماری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے ہاسپٹلس کا نام لے لیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہمارا ایکسیس کدھر تک ہے۔ تو آپ کا ٹرسٹ ان چیزوں پہ ہے، اور یہ ایون کوئی ڈاکٹرز بھی لائف کی گارنٹی نہیں دیتے، وہ آپ کی سرجریز کرتے ہیں، یو پے دیم، آپ ان کو بڑی خوشی سے پے کر رہے تھے کیونکہ بلیو کہ وہ آپ کی زندگی میں ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو خدا کا ورڈ ہے آپ اس پر بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کی ول ہماری زندگی میں، یا پھر خدا نے جو ورڈ دیا وہ جنرل ورڈ دیا، اس کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کلام میں آج تک جتنی باتیں ریکارڈ کی گئی ہیں وہ ساری آپ کی اور میری ترقی، تربیت اور نصیحت کے لیے کی گئی ہے۔ وہ کس لیے کی گئی؟ آپ کی اور میری تربیت، نصیحت، ترقی اور کریکشن کے لیے کی، ایسے نہیں کر دی گئی۔ پھر ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں اور اسی میں سے ہم اپنے مسئلوں کا حل کیوں نکال لیتے ہیں؟ میری زندگی میں جتنے مسئلے تھے نا ان سب کا حل مجھے کلام میں سے ملے، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، اور آپ کو بھی اسی میں سے حل ملنا ہے۔ اور دا مومنٹ آپ کو حل مل گیا اور آپ نے بلیو کر کے اس کو ریسیو کر لیا، آپ کے اندر سے جو خوشی ہوگی اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ پھر ہوائیں جس مرضی رخ کی چلیں، آپ کو پتا ہوگا کہ خدا نے آپ کو ورڈ دیا ہے اور آپ اس پر ہی سٹینڈ کریں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، آگے پڑھتے ہیں، کہتا ہے اے ہمارے خدا، کیا تو نے ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑا اموا کے مقابلہ جو ہم پر چڑھ آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے۔ اس وقت جو آپ کی پرابلم آپ کی زندگی میں چل رہی ہے، اس وقت جو فائنینشیل برڈن آپ پر ہے، اس وقت آپ جس سٹریس، ٹراما، ٹینشن یا کسی بھی چیز سے گزر رہے ہیں، شاید آپ کے اندر اسٹیمنا نہیں، آپ کی فزیکل باڈی میں، کیونکہ خدا کے کلام میں ہم نے کیا پڑھا، متی 26 اس کی 36-41 آیت میں ہم نے کیا کیا کہ اسپرٹ تو ولنگ ہے لیکن فلیش ویک ہے۔ میں بھی آپ کے فلیش میں اس چیز کو بیئر کرنے کا اب اسٹیمنا نہیں ہے، آپ ویک ہیں، آپ فزیکلی ویک ہیں اس چیز کو اب کنٹرول کرنے کے لیے، آپ کے کنٹرول سے باہر چیزیں جا رہی ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جب تک کوئی انسان اپنی سچویشن کو کنٹرول کر سکتا ہے نا، میں نے دیکھا ہے وہ خدا کو ریچ آؤٹ نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنی سچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آپ کو تو بھی خدا کے پاس جانا چاہیے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے ڈیلیجنٹ سیکرز کا ریوارڈر ہے، وہ ان کو بدلہ دیتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے، اور نہ ہم جانتے ہیں کہ کیا کریں، کہتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ ان کی آنکھیں کس پہ لگی ہوئی ہیں؟ خدا پر۔ اور آپ کی آنکھیں کس پہ لگی ہوئی ہیں؟ خدا پر۔ خدا کون ہے؟ خدا خود کلام ہے، اس کے ورڈ میں سے آپ کو انسٹرکشنز ملیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر کیا ہوا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ کے اور میرے پاس تو ریٹن ورڈ ہے، ہم تو جب مرضی کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہوشافت کے پاس ریٹن ورڈ بھی نہیں تھا، صرف ہیکل میں سٹرولز پڑے ہوتے تھے اور صرف ایک شخص کو اجازت ہوتی تھی جو پریسٹ ہوتے تھے، وہ کھول کے پڑھ سکتے تھے۔ ایسے نہیں ہے ہر کوئی اپنے موبائل سے نکالے گا، اپنے آئی پیڈ سے نکالے گا، آئی فون سے نکالے گا، یہ کوئی بھی ڈیوائس کھولے گا اور اس کو ورڈ کا ایکسیس مل جائے گا۔ ون کلک اوے ورڈ نہیں تھا، آپ کے پاس ون کلک اوے ورڈ ہے، لیکن آپ کا ٹرسٹ کرنا سب سے زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ سوچیں ذرا،
یہوشافط والے کو خدا کو ریچ آؤٹ کرنا پڑا ہے اور وہ ویٹ کریں گے خدا کے آنسر کا، لیکن آپ کے پاس ریٹن ورڈ آف گاڈ ہے جس میں تمام آنسرز موجود ہیں، لیکن آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ آپ کی مشکل میں کام کر سکتا ہے۔ اور آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، کہتا ہے تجھ پر لگی ہیں، اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا۔ کس کے حضور کھڑا رہا؟ خداوند کے حضور کھڑا رہا۔ اب انہوں نے یہ نہیں کیا اگر 10 منٹ تک خدا کا جواب نہیں آئے تو ہم جنگ کی تیاری کریں گے، اس طرح کرو ہم بیک پریئر کریں، تم لوگ اپنی محنت شروع کرو۔ نو، انہوں نے ایسا نہیں کیا، خدا کو کلیئرلی سنا۔ کہتا ہے تب جماعت کے بیچ یزیل بن زکریا بن بنایا بن یہیل بن متنیا ایک لاوی پر جو بنی آصف میں سے تھا، خداوند کی روح نازل ہوئی۔ کس پہ نازل ہوئی؟ یزیل پہ۔ یزیل کس کے گھران سے آ رہا ہے؟ آصف کے گھران سے، اور وہ ایک لیوائٹ ہے، اور اس پہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر خدا کی روح نازل ہوئی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں وہ کیا ورڈ لے کر آ رہے ہیں۔ بلکہ ہم اس کو، اگر میں نے اس کو یہاں سے کنٹینیو کیا نا تو ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا۔ میں آلریڈی 1 گھنٹہ 10 منٹ پریچ کر چکی ہوں، اٹس مور دین انف فار ٹوڈے۔ ہم اس کو خداوند کے فضل سے کل کنٹینیو کریں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں، خداوند آپ سب کو برکت دے، خوف کو کریں بائے بائے، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے، حل مشکلات ہے، آپ کے پاس ورڈ ہے، 24/7 آپ کے پاس ورڈ ہے۔ اپنے کمرے میں کوئی اسکرپچر لگا لیں جو آپ کو اس وقت خدا نے آپ سے جو ورڈ سپیک کیا تھا اس کو سامنے لگا لیں اور اس کو بار بار پڑھیں کہ میں اس پہ ٹرسٹ کروں گی، نہ کہ میں اس پہ ٹرسٹ کروں گی جو میں فیل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ اور دیکھیں آپ کی سچویشن کیسے ٹرن اراؤنڈ ہوتی ہے۔ Is anything too hard for the Lord؟ کیا خدا کے لیے کوئی بھی بات ناممکن ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کیا آپ کا خدا کا ہاتھ چھوٹا ہے جو آپ کو بچا نہ سکے؟ وہ آپ کو بچا سکتا ہے، اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں۔ آپ کی مدد کہاں سے آ رہی ہے؟ کہتا ہے میری مدد خداوند سے ہے، میرا محافظ نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ آپ کو وہ ویٹ کرے کہ کب آپ اس کی ول کو سرنڈر کریں گے، کب آپ اس کے ورڈ سے اس کو سننا شروع کریں گے۔ اور the moment آپ اس کے ورڈ سے اس کو سننا شروع کریں گے، آپ اپنے دل میں یہ ڈیسیژن لے لیں گے۔ دیکھیں ہر چیز ڈیسیژن پر بیسڈ کرتی ہے۔ جب تک آپ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے، آپ ساری زندگی کسی سے محبت کر سکتے ہیں اور شادی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا تھا کہ آپ نے ان کو اپنا پارٹنر بنانا ہے۔ تو ڈیسیژن ضروری ہے، اور جب تک آپ پارٹنر نہیں بنیں گے تو فیملی سٹارٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کی زندگی کی بہت ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں کیونکہ آپ ویٹ کریں کہ خدا سپر نیچرلی اور زبردستی آپ کو ٹائٹ کرے۔ آپ کے جو اسکریو ڈھیلے ہوئے ہیں خدا ان کو ٹائٹ کرے۔ میں آپ کو بتا چاہتی ہوں وہ اسکریو آپ کو خود ہی ٹائٹ کرنے ہوں گے، خدا آپ کے اسکریو کو ٹائٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ڈھیلے بھی آپ نے خود کیے، اس لیے ان کو ٹائٹ بھی آپ نہیں کرنا ہے۔ سو ٹرسٹ دی لارڈ ود آل آف یور انڈرسٹینڈنگ، اپنے پورے دل سے اس پر اعتقاد رکھیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو کوئی آج تک میری زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے ٹرولی خدا کو ڈیلیجنٹ سیکر تھا اور اس کی زندگی میں سکسیس نہ آیا، اس کی زندگی میں چینج نہ آیا، اس کی زندگی میں شادمانی آیا، اس کی زندگی میں پیس نہ آیا، اس کی زندگی میں لانگ لائف نہ آئی، اس کی زندگی میں خدا کے پرومسز پورے نہ ہوئے۔ سو دیکھیں آپ نے کس چیز کو فالو کرنا ہے، ورڈ آف گاڈ کو یا ورلڈ کو، ورڈ کے سسٹم کو یا ورلڈ کے سسٹم کو۔ آپ نے لیبر کرنا ہے خدا کے ریسٹ میں انٹر ہونے کے لیے، یا آپ نے لیبر کرنا ہے ورلڈ میں فٹ ان ہونے کے لیے۔ یو آر ناٹ میڈ کہ آپ اس ورلڈ میں فٹ ان کریں، بلکہ یو آر میڈ ٹو اسٹینڈ آؤٹ، بیکاز آپ نے ڈفرینس کو کریٹ کرنا ہے۔ سو اس ڈفرینس کے لیے آپ کو ڈفرینٹ کاؤنسلرس کے پاس جانا ہوگا، ڈفرینٹ مینٹورس کے پاس جانا ہوگا، اور ڈفرینٹ اپنی تھنکنگ کو ڈفرینٹ بنانا ہوگا۔ اور وہ تھنکنگ کیا ہے؟ آؤٹ آف دی ورلڈ، اس دنیا کے ہم شکل نہیں بنا، اس جہان کے ہم شکل نہیں بنا، بلکہ آپ نے اپنی عقل ورڈ آف گاڈ سے رینیوڈ کرنی ہے۔ اور آپ نے کہاں سے سننا ہے؟ سننا خدا کے کلام سے۔ وہ آپ کے اندر فیتھ بلڈ کرے گا، اور فیتھ کیا کرتا ہے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ آمین۔